آج ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کے خیال میں انسانوں کو مریخ کو آباد کرنا چاہیے یا نہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین پر کوئی تباہ کن واقعہ پیش آنے کی صورت میں مارشن سیٹلمنٹ انسان کے لیے بیک اپ لوکیشن کے طور پر کام کرے گی۔ لیکن جب آپ کولونائزیشن کے حق اور خلاف دلائل پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم مریخ پر آباد ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ وہ سیٹلمنٹ کیسی ہوگی۔ تو آخر مریخ پر کالونی کیسی نظر آئے گی اور یہ کام کیسے کرے گی؟ مارس چاند سے تقریباً 2 گنا بڑا ہے اور زمین کے آدھے سے کچھ بڑا ہے۔ مارس کا سرفیس ایریا زمین کا 28% ہے، جو کہ زمین کے ڈرائی لینڈ کی مقدار سے تھوڑا کم بنتا ہے، جبکہ زمین کی سطح کا 29% ڈرائی لینڈ ہے۔ ماہر فلکیات اکثر مریخ کو ارتھ ٹوئن کہتے ہیں کیونکہ ہمارے اس آسمانی پڑوسی کی زمین کے ساتھ بہت سی سملیرٹیز ہیں، جیسے کہ مارس اور زمین پر ایک دن میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ مریخ پر ایک دن 24 گھنٹے 37 منٹ کا ہوتا ہے، جبکہ زمین پر ایک دن تقریباً 23 گھنٹے 56 منٹ کا ہوتا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ زمین اور مارس کی کچھ جگہیں کافی ملتی جلتی ہیں۔ سائنٹسٹ نے زمین پر بہت سی ایسی جگہوں کا پتہ لگایا ہے جو کہ مریخ کی جگہوں سے ملتی جلتی ہیں۔ مثال کے طور پر آئس لینڈ کی بیسالٹ راک مریخ سے ملتی جلتی چٹانیں ہیں۔ انٹارکٹیکا بھی ایسی ہی ہے کیونکہ یہ سرد اور خشک ہے۔ ایریزونا اور الاسکا میں باسالٹک والکینوز ہیں جو کہ مریخ پر پائے جانے والے والکینوز سے کافی ملتے جلتے ہیں۔ زمین اور مریخ دونوں ٹیریسٹریل پلینٹس ہیں، مطلب کہ یہ پتھریلی سطح رکھتے ہیں۔ مریخ کے موسم زمین کی طرح ہوتے ہیں، تاہم یہ اوسطاً تقریباً 2 گنا لمبے عرصے تک رہتے ہیں، کیونکہ مریخ کا ایک سال تقریباً 1.88 زمینی سال کے برابر ہوتا ہے۔ مریخ عام طور پر زمین سے زیادہ ٹھنڈا ہے، تاہم مریخ کے کچھ علاقوں اور مخصوص اوقات میں زمین جیسا درجہ حرارت بھی ہو سکتا ہے۔ ان سملیرٹیز کے علاوہ ان دونوں پلینٹس کی نیچر کافی ایکسٹریم بھی ہے۔ زمین کے برعکس مریخ پر کوئی میگنیٹک فیلڈ نہیں ہے۔ یہ میگنیٹک سفیر ہمارے سیارے کو سولر اور کاسمک پارٹیکلز کی ریڈیشن سے بچاتا ہے۔ مزید یہ کہ سولر ونڈ کی صورت میں سورج سے نکلنے والے پارٹیکل سے بھی ہمارے ایٹماسفیئر کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس مقناطیسی میدان کے نہ ہونے سے ریڈیشن کی خطرناک مقدار مریخ کی سطح تک پہنچتی ہے، حالانکہ یہ زمین کے مقابلے سورج سے بہت دور ہے۔ اس کے علاوہ مارس کی ایٹماسفیئر بہت تھن ہے جو زیادہ تر کاربن ڈائی آکسائڈ پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے مریخ پر ماحولیاتی دباؤ آرمسٹرانگ لمٹ، یعنی جس پر کہ لوگ پریشر سوٹ کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، اس سے بھی بہت نیچے ہے۔ زمین کے 1000 ملی بار کے مقابلے میں مریخ پر اوسطاً ایٹماسفیرک پریشر صرف 7 ملی بار ہے۔ مریخ کی ایک اور ایکسٹریم نیچر اس کا ایٹماسفیئر انتہائی پتلا اور کمزور ہے، جو کہ سورج سے زیادہ ہیٹ جذب نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے مریخ کی سطح کا اوسطاً درجہ حرارت -63 ڈگری سیلسیس ہے۔ لیکن یہ سیارے کی مقام اور سال کے وقت کی بنیاد پر کافی حد تک مختلف بھی ہوتا رہتا ہے۔ مریخ پر موسم گرما کے دوران دوپہر کے وقت ایکویٹر کے گرد درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ موسم سرما کے دوران پولر ریجن میں درجہ حرارت -135 ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے۔ اگرچہ مریخ پر پانی ہے، لیکن یہ نارتھ اور ساؤتھ پولر آئس کیپ کے نیچے جمع ہوا ہے۔ کبھی ان پولر آئس کیپ کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف ڈرائی آئس یعنی فروزن کاربن ڈائی آکسائڈ سے بنے ہوئے ہیں، تاہم اب یہ پتہ لگا ہے کہ دراصل اس خشک برف کی تہہ کے نیچے واٹر آئس موجود ہے۔ مریخ اپنے بہت بڑے ڈسٹ سٹارم جو کہ پورے سیارے پر پھیلے ہوتے ہیں اس کے نام سے بھی مشہور ہے۔ مریخ کا ایٹماسفیئر زمین کے ایٹماسفیئر سے بہت پتلا ہے، لیکن پھر بھی یہاں ہوائیں چلتی ہیں۔ جب یہ ہوائیں مریخ پر ڈسٹ کے باریک اور خشک ذرات کو فضاؤں میں اڑاتی ہیں تو ڈسٹ سٹارم آتا ہے۔ یہ ڈسٹ سٹارم زیادہ تر کچھ دنوں کے لیے ایک علاقے کو ڈھانپتے ہیں اور ان کی سپیڈ 50 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹے تک ہوتی ہے۔ اگرچہ شاذ و نادر ہی، لیکن بعض اوقات مریخ پر ڈسٹ سٹارم اتنے شدید ہو سکتے ہیں کہ پورے سیارے کو ہفتے تک دھول مٹی میں ڈھانپ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں ریڈیشن کا بھی ایک مسئلہ ہے جس سے لوگ متاثر ہوں گے۔ زمین پر ترقی یافتہ ممالک میں انسان ہر سال اوسطاً 6.2 MSV تک کی ریڈیشن برداشت کرتا ہے، جبکہ مریخ کا ماحول بہت پتلا ہے اور یہاں کوئی حفاظتی میگنیٹک سفیر بھی موجود نہیں ہے، اس لیے اس کی سطح پر ہر سال تقریباً 244 MSV تک کی ریڈیشن پڑتی ہیں۔
کیونکہ مریخ کا ماس زمین سے کم ہے، اس لیے مریخ پر سرفیس گریوٹی زمین کی سرفیس گریوٹی سے کافی کم ہے۔ مریخ پر سرفیس گریوٹی زمین کی سرفیس گریوٹی کا صرف 38% ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا وزن زمین پر 45 کلو گرام ہے تو مریخ پر آپ کا وزن صرف 17 کلو گرام ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم مارس کی اس ایکسٹریم نیچر کو ختم کر سکتے ہیں، اور کیا ہم ٹیرا فارمنگ کے ذریعے مریخ کو زمین جیسا بنا سکتے ہیں؟ کیا آج ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ جس سے مریخ کو ٹیرا فارم کرنا ممکن ہو سکے؟ کیا ہم یہاں فطرت کے اثرات کو تبدیل کر کے مریخ کو دوبارہ زمین کی طرح قابل رہائش پلانٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ مریخ کی ٹیرا فارمنگ کے دراصل 3 بڑے مراحل ہیں۔ اس کی سطح کے درجہ حرارت میں اضافہ کرنا، یہاں کے ایٹماسفیئر کو گاڑھا کرنا اور انوائرمنٹ کو زمین جیسی چیز میں تبدیل کرنا۔ خوش قسمتی سے یہ تینوں کام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایٹماسفیئر کو گاڑھا کرنے سے اس کا سرفیس گرم ہو جائے گا اور پلانٹ پر پہنچنے والی ریڈیشن کی مقدار بھی کم ہو جائے گی۔ اسی طرح سطح کو گرم کرنے سے پولر آئس کیپس پگھل جائیں گی، جس سے فروزن کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی کی بخارات نکلیں گی، جو کہ ایٹماسفیئر کو بھی گاڑھا اور گرم کریں گی۔ نتیجتاً سخت جان زمینی مائکروبز، لائکن، پودے اور جانوروں کو متعارف کرانے سے یہاں انوائرمنٹ کو بہتر کرنے، فوٹو سینتھیسس کے ذریعے آکسیجن پیدا کرنے اور سیاروں پر ایک ایسا لائف سائیکل قائم کرنے میں مدد ملے گی جو یہاں پر لانگ ٹرم سیٹلمنٹ کو یقینی بنائے گا۔ ایسا کرنے کے لیے کئی طریقوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایلن مسک نے مشورہ دیا ہے کہ ہم مریخ کو اس کے پولر کیپ پر نیوکلیر بم گرا کر ٹیرا فارمنگ کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ریڈیشن سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ دھماکہ دراصل پولز کے اوپر سپیس میں ہوگا، جس کی ہیٹ سے فروزن کاربن ڈائی آکسائیڈ بخارات بن کر سیارے کو گرین ہاؤس کے طور پر گرم کرے گی اور پانی کی برف کو بھی پگھلا دے گی۔ مریخ کے ایٹماسفیئر کو گاڑھا کرنے اور اس کے نتیجے میں سرفیس کا درجہ حرارت بڑھانے کا دوسرا آپشن سولر پاور سے چلنے والی فیکٹریاں لگانا ہے، جس سے گرین ہاؤس گیس پیدا ہوگی۔ پچھلی صدی کے دوران انسانوں کو اس کا کافی تجربہ ہوا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی لا علمی کے باعث فیکٹریوں کی وجہ سے اپنے ایٹماسفیئر میں گرین ہاؤس گیسز چھوڑی ہیں، جن کے بارے میں کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ان سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح مریخ پر بھی سینکڑوں فیکٹریاں لگا کر ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ان سب کا مقصد CFC، میتھین، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دیگر گرین ہاؤس گیسوں کو فضا میں پھیلانا ہوگا۔ گرین ہاؤس گیس کے ان کارخانوں کو یا تو زمین سے مریخ پر لے جانا پڑے گا یا مریخ پر روبوٹس کی مدد سے پہلے سے موجود مواد سے بنایا جائے گا، تاہم اس پر عمل درآمد میں برسوں لگیں گے۔ پولز کے قریب بہت بڑے اوربیٹل میررز کے استعمال کا بھی امکان ہے۔ یہ آئینے سورج کی روشنی کو سطح پر لے جائیں گے، جو مریخ کی سطح کے درجہ حرارت میں اضافہ کریں گے۔ یہاں لانگ ٹرم سٹیبلٹی کو یقینی بنانے کے لیے یہ بھی ضروری ہوگا کہ ایک آرٹیفیشل میگنیٹک فیلڈ متعارف کرایا جائے، تاکہ مریخ کی نئی فضا کو واپس پہلے والی حالت میں جانے سے روکا جا سکے اور مزید ریڈیشن سے بچایا جا سکے۔ مریخ کی ٹیرا فارمنگ کرنے سے وقت گزرنے کے ساتھ یہاں ایٹماسفیئر اس حد تک گرم اور سانس لینے کے قابل ہو جائے گا کہ انسان بغیر پریشر سوٹ کے یہاں گھوم سکیں گے۔ تاہم فی الحال مریخ کو ٹیرا فارمنگ کرنے کے ابتدائی مراحل میں کئی دہائیاں یا صدیاں لگ سکتی ہیں، جبکہ پورے سیارے کو زمین جیسا بنانے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اب جبکہ مریخ کو مکمل طور پر زمین جیسا بنانے میں ہزاروں سال لگ سکتے ہیں، تاہم اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہاں ہم کبھی لینڈ نہیں کر سکیں گے۔ اب بھی چند ضروری اقدامات کر کے ہم یہاں پر انسانوں کی ایک چھوٹی سی بستی بسا سکتے ہیں۔ جب ہم انسانوں کو مریخ پر بھیجیں گے تو انہیں یہاں رہنے کے لیے خاص قسم کے گھروں کی ضرورت ہوگی۔ مریخ پر طویل فاصلے اور قدرتی خطرات کی وجہ سے درپیش چیلنجز نے کچھ کریٹو سجیشن پیش کی ہیں کہ ایسی رہائش گاہیں کیسے بنائیں جو یہاں کے ماحول سے ہمیں محفوظ رکھ سکیں۔ یہ ڈیزائن ناسا کے اور دیگر تنظیموں کی طرف سے اسپانسر کردہ مقابلوں میں پیش کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ ایک چیلنج 2014 میں ناسا اور ایک بروکلین بیس 3D پرنٹنگ کمپنی میکر بورڈ نے منتخب کرایا تھا۔ اس مقابلے میں پیش کیے گئے 200 سے زیادہ آئیڈیاز میں سے 2 کو کمپٹیشن کے ونر کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک ڈیزائن مارس پیرامڈ تھا، جو کہ پیرامڈ آف گزا سے متاثر تھا۔ اس خاص ڈیزائن کو سائنس اور انجینئرنگ کی سرگرمیوں اور تجربات کے سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ بدترین موسمی حالات کو بھی برداشت کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔
پیرامڈ کے اطراف سولر پینلز نصب ہوں گے تاکہ انرجی کو اکٹھا کیا جا سکے۔ ایک نیوکلیئر جنریٹر بیک اپ پاور فراہم کرے گا، جبکہ پانی کو مین پاور سینٹر کے قریب سٹور کیا جائے گا اور جتنے پانی کی ضرورت ہوگی اتنی ہی برف کو پگھلایا جائے گا، جبکہ پیرامڈ کے اوپری حصے میں واقع سٹین ایبل ایکوپونک سسٹم کے ذریعے خوراک اگائی جائے گی۔ یقیناً مریخ پر کسی بھی ہیبیٹیٹ یا سیٹلمنٹ کو ریڈیشن سے لاحق حقیقی خطرات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ یہاں تھن ایٹماسفیئر اور حفاظتی میگنیٹک سفیئر کی کمی کی وجہ سے مریخ کی سطح کو زمین کی نسبت کافی زیادہ ریڈیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مارشن سیٹلر کو کاسمک ریڈیشن اور شدید سردی سے بچانے کے لیے سب سے زیادہ موزوں کام یہ ہے کہ زیر زمین رہائش گاہیں تعمیر کی جائیں یا غاروں میں انفلیٹیبل رہائش کے موڈیولز بنائے جائیں، جبکہ ہمارے گھروں کے لیے وہاں انرجی جنریٹ کرنے کا آسان ترین طریقہ سولر پینل کے ذریعے ہوگا۔ جیسا کہ اس ریڈ پلانٹ کا 96% ایٹماسفیئر کاربن ڈائی آکسائڈ پر مشتمل ہے، یہاں پر موکسی کی ضرورت پڑے گی۔ موکسی دراصل ناسا کے پرزرونس روور پر ایک ٹیکنالوجی ہے اور اس نے پہلی بار ثابت کیا ہے کہ ہم مریخ کی فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ سے آکسیجن نکال سکتے ہیں۔ آج تک یہ دیکھنے کے لیے متعدد تجربات کیے گئے ہیں کہ آیا مریخ کی مٹی میں خوراک پیدا کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ یہاں خوراک کو انفلیٹیبل گرین ہاؤسز میں اگانے کی ضرورت ہوگی۔ خوش قسمتی سے مریخ کی مٹی میں فصلوں کو اگانے کے لیے درکار زیادہ تر غذائی اجزاء موجود ہیں، اور کچھ تجربات میں ٹماٹر، گندم اور دیگر فصلوں کو مصنوعی مریخ کی مٹی میں کامیابی کے ساتھ اگایا جا چکا ہے۔ موجودہ طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے مریخ کا سفر طویل اور ممکنہ طور پر خطرناک ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب زمین اور مریخ اپنے اوربٹ میں ایک دوسرے کے کلوزسٹ پوائنٹ پر ہوں۔ اوسطاً مریخ اور زمین ایک دوسرے سے 14 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر میدان میں گردش کرتے ہیں، لیکن اپنے قریب ترین فاصلے کے دوران زمین اور مریخ کے درمیان فاصلہ 5.5 کروڑ کلومیٹر تک ہوتا ہے، اور ایسا ہر 2 سال بعد ہوتا ہے۔ زیادہ تر اندازوں کے مطابق یہ سفر 150 سے 300 دنوں یعنی 5 سے 10 مہینوں تک کا ہو سکتا ہے، جبکہ آن ایوریج 7 ماہ کے قریب لگ سکتے ہیں، جیسے کہ پرزرونس روور نے لگائے تھے۔ ہمیں مریخ کو آباد کرنا چاہیے یا نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم صحیح عزم اور ہمت اور کافی وسائل کے پیش نظر ایسا کر سکتے ہیں۔